جو اندھیروں میں سفر کرتے ہیں وہ اپنی ہمت سے سحر کرتے ہیں. یہ بائی برتھ بلائنڈ ہیں. عام زبان میں ہم اسے کمی ہی کہتے ہیں، ظاہر ہے ایک بہت بڑی نعمت ہے. یہ دونوں گورنمنٹ آفیسر ہیں، یہ دونوں استاد ہیں، ٹیچرز ہیں. جو عائشہ ہیں وہ ایڈیٹنگ بھی کر لیتی ہیں. اس قدر سکسیزفل، یہ اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ اس کے بغیر اگر ہم تعلیم حاصل کر لیں گے تو پھر ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں. فیض بھائی یہ بتائیے گا، آپ کی بصارت تھوڑی بہت ہے یا بالکل ہی آپ کو نظر نہیں آتا؟ جو ڈیزیز ہے وہ ہے RP، ریٹینائٹس پگمنٹوسا. اندھیرے کا اور روشنی کا فرق پتہ چل جاتا ہے، اس کے علاوہ نہیں. کس طریقے سے اسکول جایا کرتے تھے، کس طریقے سے نوٹ تیار کیا کرتے تھے، پریکٹیکلی کس طریقے سے پڑھا کرتے تھے، وہ سارے معاملات کیسے ہوئے؟ بریل ایک لینگویج ہوتی ہے نابینا افراد کے لیے، جس میں ہم انگلیوں سے محسوس کر کے پڑھتے ہیں. شادی کا معاملہ کس طریقے سے ہوا؟ یہ ہنسی آپ کے جو چہرے پہ آئی ہے، یہ تھوڑا سا یہ جو آپ کا سوال ہے نا، میں سمجھ رہا ہوں آپ نے اسی طرف ہی آنا تھا. ہماری فیملیز ایک دوسرے کو جانتی تھیں. ڈسیبلٹی جو ہوتی ہے، اگر اللہ ایک در بند کرتا ہے تو آپ کبھی بھی اسے ایکسکیوز نہیں بنا سکتے. والدین جب تک اپنے بچے کی اونرشپ نہیں لیتے اور اسے یہ نہیں بتاتے کہ تم کر سکتے ہو، تو تب تک وہ بچہ کچھ نہیں کر سکتا جب تک ہم اسے کانفیڈنس نہیں دیتے. میں بہت زیادہ رویا کرتی تھی. انسان جب کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرتا چلا جاتا ہے. آپ سوشل میڈیا بھی بڑا یوز کر رہے ہیں، ٹک ٹاک پہ بھی ماشاء اللہ بڑے ایکٹیو ہیں آپ لوگ. یوز کیسے کرتے ہیں؟ جو ہمارا سافٹ ویئر ہے جس سے ہم اسکرین کو سنتے ہیں، یعنی ہمارے لیے وہ بولتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں نیو ڈیجیٹل. میں ہوں فرحان ظفر. آج آپ کی ملاقات کروائیں گے اویس اور عائشہ سے. یہ بائی برتھ بلائنڈ ہیں، لیکن ان کی زندگی کی کہانی ایک ایسی کہانی ہے جو کہ عام دیکھنے والے آج جتنے بھی صارفین ہیں ان کی زندگیوں میں ایک ایسا اثر ڈال سکتی ہے کہ شاید ان کی زندگیاں اس کہانی کے بعد جو ہے ان کی زندگیوں میں بھی تبدیلی آ جائے. یہ دونوں بائی برتھ بلائنڈ ہیں، لیکن ان کی زندگی ایک ایسی سکسیزفل زندگی ہے جو کہ کسی بھی ایک ایسے شخص کی جو کہ محنت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں اس کے پاس ہوتی ہیں اور اس کے بعد کسی بھی مقام پر پہنچتا ہے. یہ بھی آج اسی مقام پر ہیں. یہ دونوں گورنمنٹ آفیسر ہیں. جو عائشہ ہیں وہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں، BS19 کی آفیسر ہیں، اور جو ویس ہیں یہ لیکچرار ہیں، BS17 کے آفیسر ہیں. یہ ان دونوں کا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے تعلق ہے. یہ دونوں استاد ہیں، ٹیچرز ہیں. آنے والی جتنی بھی نسلیں ہیں ان سب کو تعلیم دے رہے ہیں. ہمارے جیسی جو کہ لوگ ہیں جو کہ ہر سہولت ہر نعمت سے لیس ہیں ان کو پڑھاتے ہیں. یہ اتنی اسٹیبل اور اتنی آپ یہ کہہ لیں کہ اس طریقے کی معیار کی زندگی گزارتے ہیں کہ شاید کوئی ایک ایسا نارمل انسان بھی نہیں گزار سکتا. یہ اسی طریقے سے زندگی کے روزمرہ کے معاملات جو ہے وہ سر انجام دیتے ہیں، اسی طریقے سے اپنی زندگی گزارتے ہیں. جو عائشہ ہیں وہ ایڈیٹنگ بھی کر لیتی ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی ایکٹیو ہیں. ان کی زندگی کی کہانی ہے کیا؟ تعلیم کا یہاں تک کا سفر، اس کے بعد آج ان کی زندگی اس قدر سکسیزفل، یہ اس کے پیچھے راز کیا ہے، یہ نہیں سے جانتے ہیں. السلام علیکم. اویس بھائی بتائیے گا، ایک نارمل انسان کے پاس بڑے بہانے ہوتے ہیں کسی بھی چیز کو نہ کرنے کے، ایجوکیشن حاصل نہ کرنے کے، کسی مقام پہ نہ پہنچنے کے. تو آپ تو بڑی آسانی سے یہ کہہ سکتے تھے اپنے والدین کو، سوسائٹی کو، کہ یار میں تو بائی برتھ بلائنڈ ہوں، میں کیوں پڑھوں، مجھے کوئی دکان ڈال دیں، میں ادھر بیٹھ جاتا ہوں، کوئی کام کر لیتا ہوں. وہ کیا پیشن تھا کہ آپ نے سوچا کہ میں نے اتنی ہائی کوالیفیکیشن حاصل کرنی ہے، اس کے بعد کسی بھی گورنمنٹ ادارے میں اگر آپ کی جاب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ نے لوگوں کو پڑھانا ہے؟ یہ پیچھے ایم کیا تھا؟ کس نے آپ کو موٹیویٹ کیا؟ جی فرحان صاحب، بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں، بات یہ ہے کہ زندگی کو گزارنے کے دو پرسپیکٹیو ہو سکتے ہیں. ایک پرسپیکٹیو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنا خواب بہت اونچا رکھیں اور اس کے لیے اسٹرگل کریں، محنت کریں. اور ایک یہ ہو سکتا ہے کہ آپ لیم ایکسکیوزز دیں، بہانے تراشیں اور زندگی کو ایک مایوس کن انداز میں گزارنے کی کوشش کریں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے والدین کا اس میں بہت بڑا رول ہے، کیونکہ میرے والد چاہتے تھے کہ ہم پڑھیں. میں اور میری بہن بھی، ہم دو بلائنڈ ہیں، تو وہ چاہتے تھے کہ ہم تعلیم حاصل کریں. اور ان کو یہ لگتا تھا کہ اگر ہم تعلیم حاصل کر لیں گے تو پھر ہم زندگی میں اچھا مقام بھی حاصل کر لیں گے. اور یہ جو ایک قدرتی ایک کمی ہے جو کہ عام زبان میں ہم اسے کمی ہی کہتے ہیں، ظاہر ہے ایک بہت بڑی نعمت ہے آنکھیں. تو اس کے بغیر اگر ہم تعلیم حاصل کر لیں گے تو پھر ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں. اور یہی عزم پھر میرے اندر بھی آہستہ آہستہ آیا کہ میں نے تعلیم حاصل کرنی ہے، اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں ایک اچھے مقام پہ پہنچ سکتا ہوں. اور پھر یہ بھی چیز ذہن میں تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، یہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، خالق ہے اس دنیا میں. تو اگر اس نے ایک چیز کی ہمارے اندر تھوڑی سی مختلف
नौयत रखी है आम बाकी इंसानों से, तो इसके पीछे एक बड़ा मकसद होगा। तो उसी मकसद को फिर हासिल करने के लिए, तलाश करने के लिए ज़िंदगी का सफ़र जारी रखा हुआ है। वैसे भाई ये बताइएगा, आपकी बसारत थोड़ी बहुत है या बिल्कुल ही आपको नज़र नहीं आता? मैं अब क्योंकि बाय बर्थ ब्लाइंड हूँ, और जो डिज़ीज़ है वो है आरपी, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। इसमें आहिस्ता आहिस्ता जो आईसाइट है वो ज़ीरो की तरफ चली जाती, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो सिर्फ लाइट परसेप्शन है अंधेरे का, और रोशनी का फ़र्क पता चल जाता है, उसके अलावा नहीं। तो ये फिर बड़ा मुश्किल सफ़र है आपका। किस तरीके से स्कूल जाया करते थे, किस तरीके से नोट तैयार किया करते थे, प्रैक्टिकली किस तरीके से पढ़ा करते थे, वो सारे मामलात कैसे हुए? जी, यकीनन ये बहुत ही मुश्किल सफ़र है, और जब ये कहा जाए कि इल्म और तालीम 80% आपकी आँखों पे ही इन्हिसार होता है उनका, इंसान देख के सीखता है और किताब को पढ़ के सीखता है। तो जब 80% चीज़ आपकी ज़िंदगी में माइनस कर दी जाए तो 20% पे रिलायंस है। तो उसमें जो स्कूलिंग है वो एक प्राइवेट स्कूल है, अज़ीज़ जहान बेगम ट्रस्ट, वहाँ से मैट्रिकुलेशन किया। वहाँ पे हमने ब्रेल में तालीम हासिल की। ब्रेल एक लैंग्वेज होती है नाबीना अफराद के लिए, जिसमें हम उंगलियों से महसूस करके पढ़ते हैं। फिर मैट्रिक के बाद कंप्यूटर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर से इंटर भी किया और बीएस भी किया, और बीएस भी सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट से किया। बीएस में डिस्टिंक्शन हासिल की। वहाँ पे फिर जो सॉफ्टवेयर जो हम सुन के अपना लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं वो हमारे लिए स्क्रीन को रीड करता है, और मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। फिर बीएस के बाद एमफिल किया इंटरनेशनल रिलेशंस में यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से, और एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन जब एमफिल तक पहुंची तो फिर रिक्रूटमेंट हो गई एज लेक्चर पॉलिटिकल साइंस, और पिछले 8 साल से मैं सर्व कर रहा हूँ एज लेक्चरर। माशाल्लाह, आपने शुरू में क्रेडिट अपने वालिद को दिया, तो आज इस मुकाम पर पहुंच के फ़ख्र महसूस होता है वालिद को आपके? क्या आपके जज्बात हैं? देखें, इन जज्बात का इजहार अल्फाज में करना बहुत मुश्किल है। यकीनन उन्हें फ़ख्र होगा अपनी तरफ से, तो ज़िंदगी में कोशिश हमेशा की है कि अच्छे अंदाज में पढ़ा जाए और एक आम बच्चे से भी बढ़ के मेहनत की जाए। क्योंकि अगर हम मार्क्स कम लेंगे तो वो हमारे लिए जस्टिफिकेशन लोगों के लिए देना बड़ा आसान है कि जी शायद नज़र नहीं आता इसलिए मार्क्स कम आ गए हैं। तो इसलिए हमेशा कोशिश की कि इस तरह की कोई बात हम ना सुने, हम जो बाकी सलाहियतें हैं उन्हें इस्तेमाल करें। और जो अज़म था पेरेंट्स का कि तालीम हासिल करनी है और इन बच्चों पे मेहनत करनी है, तो उसको कोशिश की है कि हम पूरा करें। अवैस भाई, ज़िंदगी माशाल्लाह आपने इस मुकाम पे ले आए अपने आप को, काबिल हो गए, पढ़ लिख गए, अच्छी जॉब आ गई। शादी का मामला किस तरीके से हुआ? ये हंसी आपके जो चेहरे पे आई है, ये ये जो थोड़ा सा आप ये जो आपका सवाल है ना, मैं समझ रहा हूँ आपने इसी तरफ ही आना था। तो ये एक ज़िंदगी का वो हिस्सा है जिसके बाद ज़िंदगी मुकम्मल हो जाती है, और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आप लोगों की ज़िंदगी इस वक्त मुकम्मल है। तो ये शादी वाला मामला आप किस तरीके से सर पायंजाम तक पहुंचा? शादी एक बड़ा सिंपल सा मामला है यार, मेरा ख्याल है आप सबकी होती है। सबकी हो जाती है, नहीं, रजिस्टर्ड हो जाती है, बाद में नादरा से सर्टिफिकेट मिल जाता है, मगर इसमें क्या इशू आईडी है? कार्ड में भी मेंशन कर दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल मेंशन हो जाता है, आप ऑफिशियली जो है ना वो हस्बैंड डिक्लेयर हो जाते हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अनऑफिशियल शादी कौन सी होती है? मतलब एक मेरे भाई आप मशरकी रवायात पाकिस्तान में मौजूद हैं, ये नॉर्वे नहीं है, ऑफिशियली डिक्लेयर हो जाती है। मतलब एक जो छड़ा लड़का है, जो कवारा लड़का है, वो ऑफिशियली हस्बैंड डिक्लेयर हो जाता है नादरा के कागजात। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि पसंद की थी, घर वालों ने करवाई, किस तरह हुई? शादी फरहान भाई इस तरह है कि हमारी फैमिलीज एक दूसरे को जानती थी, लेकिन ये टोटली अरेंज मैरिज है। हाँ यस, हम एक दूसरे को जानते हैं पहले से, दोनों फैमिलीज़, तो इसलिए ज़ाहिर है एक दूसरे का काफ़ी पहले से हमें फैमिलीज़ का आइडिया था। आयशा के बहन भाइयों का हमें पता था, हमारा इन्हें पता था। फंक्शंस पे मुलाकात वगैरह पेरेंट्स की भी हो जाती थी। तो फैमिलीज़ ने ज़ाहिर है डिसाइड किया, और अल्लाह का शुक्र है कि उसके बाद बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजरी। आयशा की भी एजुकेशन ज़ाहिर है कैडर में जॉब है, मेरी भी एजुकेशन में है, तो हम आंगी है, थॉट्स एक जैसी हैं, और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। बहन आपकी तरफ आएंगे, बताइएगा आपकी ज़िंदगी की क्या जर्नी है। हमने वैस भाई से पूछा, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि स्कूलिंग किस तरह हुई, आपने ये कब हज़म किया? जिस तरह ये सवाल मैं आपसे भी पूछता हूँ, क्या मोटिवेशन थी, क्या थॉट से, किसने मोटिवेट किया कि पढ़ना है, इस डिसेबिलिटी को अपनी मायूसी नहीं बनाना, कुछ हासिल करना है? ये कौन था पीछे? देखिए, कोई भी बच्चा
جب پیدا ہوتا ہے تو والدین کے بڑے خواب ہوتے ہیں اس بچے سے ریلیٹڈ. اسی طرح میرے پیرنٹس کے بھی بہت خواب تھے. ہم 3 بہن بھائی جو ہیں ویژولی امپیئرڈ ہیں. تو امی جو تھی جب بڑی بہن تھی 4-5 سال کی تو وہ پیدل اسکول ڈھونڈتی تھی کہ نابینا بچوں کو کہاں بھیجا جائے کہ یہ پڑھ سکیں. تو میری ماں ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ بیٹا میری خواہش ہے کہ آپ کچھ ایسا بن جائیں کہ آپ کو کبھی کسی پہ ڈپینڈ نہ کرنا پڑے. ابو کہتے ہوتے تھے کہ بیٹا میں چاہتا ہوں کہ تم تینوں دنیا میں میری پہچان بنو. تو بیسیکلی ملتان بیسڈ فیملی ہے لیکن ابو کی جاب یہاں ہو گئی. فیملی کو لے کر ادھر آ گئے کہ یہاں اچھی ایجوکیشنل فیسلٹیز ہیں. اور اسی طرح میں بھی عزیز جہاں بیگم ٹرسٹ سے پڑھی ہوں. تو والدین نے خالی یہ نہیں کہ فائنینس کیا. ابو ریکارڈنگ کیا کرتے تھے انگلش کی بکس کی. ایک زمانے میں جب کمپیوٹر ہر گھر میں اویلیبل نہیں تھا بڑی بہن کے دور میں, امی اردو کی چیزیں پڑھ پڑھ کے سناتی تھی یا ریکارڈنگ کرتی تھی. یعنی آپ سمجھیں کہ ان لوگوں نے اپنی زندگی کا مشن یہ بنا لیا کہ انہوں نے ہمیں اس قابل کر دینا ہے کہ دنیا میں ہم سر اٹھا کے جی سکیں اور لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ ڈسیبلٹی جو ہوتی ہے اگر اللہ ایک در بند کرتا ہے تو آپ کبھی بھی اسے ایکسکیوز نہیں بنا سکتے. اگر اللہ نے آنکھیں نہیں دی تو بہت کچھ اور اس نے دیا تھا. اس نے دماغ دیا تھا, اس نے کان دیے تھے, اس نے ٹچ کر کے بریل سے پڑھنے کی ابیلٹی دی تھی. تو والدین کا کنٹریبیوشن بہت بڑا ہوتا ہے میرے ہسبینڈ کی لائف میں بھی اور میری لائف میں بھی. ہم دونوں کے پیرنٹس وہ تھے جو اپنے بچوں کو کچھ بنانا چاہتے تھے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر کسی کے بھی گھر میں کوئی بھی بچہ کسی قسم کی بھی ڈسیبلٹی مائنر میجر کسی کے ساتھ بھی پیدا ہوا, ایون وہ سلو لرنر ہی کیوں نہیں ہے, ایون وہ اسٹڈیز میں انٹرسٹ ہی کیوں نہیں لیتا, والدین جب تک اپنے بچے کی اونرشپ نہیں لیتے اور اسے یہ نہیں بتاتے کہ تم کر سکتے ہو, تو تب تک وہ بچہ کچھ نہیں کر سکتا جب تک ہم اسے کانفیڈنس نہیں دیتے. تو میری سکسیس میں بھی میری فیملی کا, میرے پیرنٹس کا اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم میرے اساتذہ کا بہت رول ہے. والدین بہت کوشش کریں لیکن اساتذہ اگر اس بچے کو امید نہ پکڑائیں نا, وہ جگنو نہ پکڑائیں کہ جس جگنو کی روشنی میں وہ آگے چل سکے, تو وہ کبھی بھی منزل تک نہیں پہنچے گا. مجھے نا بہت زیادہ ڈاکٹر بننے کا شوق تھا بچپن سے. جس طرح سے اکثر بچوں کو چھوٹے 3-4-5 سال کے تو وہ آپ کو کہتے ہیں میں ڈاکٹر بنوں گا, میں انجینئر بنوں گا, تو مجھے بہت شوق تھا. لیکن جب میں یہ سوچتی تھی نا جسٹ بیکاز آئی کانٹ سی میں ڈاکٹر نہیں بن پاؤں گی, کیونکہ ڈاکٹر بننے کے لیے دیکھنا بہت ضروری ہے. دیکھیں گے تو آپ انجیکشن بھی صحیح وین میں انسرٹ کریں گے. تو میں بہت زیادہ رویا کرتی تھی. مجھے ایک ٹیچر نے 6 کلاس میں بتایا تھا آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ PhD کر لیتے ہیں تو آپ کے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگ جاتا ہے. تو آپ یہ سمجھے کہ یہ ان کا ایک فکرہ کہ آپ PhD کر لیتے ہیں آپ کے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگ جاتا ہے, اس نے میری زندگی کی سمت متعین کر دی. اس کے بعد میں کہتی تھی میں زندگی میں کچھ کروں نہ کروں میں PhD ضرور کروں گی کیونکہ میں نے اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگانا ہے. تو اس کے بعد ساری کنسنٹریشن تعلیم کی طرف تھی, فیملی کی طرف سے سپورٹ تھی, اور ہمیشہ بہت اچھے اساتذہ ملے. وہ ڈاکٹر ٹیچر حیات ہے ماشاء اللہ, ان کو آپ نے بتایا میں ڈاکٹر بن گئی ہوں. ہاں جی, اب تو اللہ کا شکر ہے سب کو پتہ ہے. اور آپ یہ دیکھیں نا کہ انسان جب کوشش کرتا ہے نا, ہماری زندگی آسان نہیں ہے لیکن انسان جب کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرتا چلا جاتا ہے. میرے جو PhD کے سپروائزر ہیں, اللہ انہیں صحت اور زندگی دے, اسٹارٹ میں مجھے کوئی اپنی انڈر سپرویژن لینے کو تیار نہیں تھا. انہیں یہ لگتا تھا کہ اچھا یہ ویژول امپیئرڈ ہے, اس کا شاید اس کی ریسرچ بھی ہمیں ہی کرنی پڑے گی. وہ نئے آئے تھے یونیورسٹی میں UMT میں, ڈاکٹر یار محمد, تو ان سے پہلی کلاس اٹینڈ کی اور میں نے کہا سر میں آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہوں, میں اپنا تھیسس آپ کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں. انہوں نے کہا بیٹا ٹھیک ہے آپ ای میل کریں, پرمیشن مل جاتی ہے تو میں کروانے کو تیار ہوں. اور مجھے تو ایسے لگتا ہے شاید اللہ نے کوئی فرشتہ بھیجا تھا, کیونکہ وہ جب مجھے میسج بھی کرتے تھے تو وہ کہتے تھے وین یو لسن دس میسج پلیز کال. یعنی وہ رینڈم جس طرح انسان لکھتا ہے کہ وین یو سی, وہ اس قدر اکوموڈیٹنگ تھے کہ انہیں پتہ تھا کہ میں سنوں گی تو جواب دوں گی. تو آپ کے ارد گرد اللہ تعالیٰ ایسے لوگ بھیج دیتا ہے, جب آپ کرنا چاہتے ہیں نا تو رب کرواتا ہے آپ سے. ماشاءاللہ اس کپل کی آپ داستان سن رہے تھے اور جس طریقے سے یہ بتا رہے ہیں اپنی سکسیس اسٹوری, میں سمجھتا ہوں کہ کتنی ہرڈلز کا سامنا تھا لیکن پھر بھی یہ آج الحمدللہ اس پوسٹ پر ہیں کہ یہ آنے والی نسل کو جو ہے وہ ایجوکیٹ کر رہے ہیں اتنی ہرڈلز کے بعد بھی. آپ دونوں سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ ان بچوں کو پڑھا رہے ہیں جنہوں نے آگے ڈاکٹر, انجینئرز, پتہ نہیں کیا کیا بننا ہے, ان کو دیکھ کے آپ لوگ کیا تھاٹس
آپ کے دماغ میں ہوتے ہیں, کیا سمجھا رہے ہوتے ہیں, وہ آپ سے کیا امیدیں رکھ رہے ہوتے ہیں, اور اس مقام پر آپ جب کھڑے ہو کے ان کو پڑھا رہے ہوتے ہیں تو آپ کے اپنے جذبات کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیں فرحان بھائی، جذبات بہت ہی نایاب ہوتے ہیں، کیونکہ اکثر یہ ذہن میں چیز آ جاتی ہے کہ ڈائس کے اپوزٹ بیٹھنا ہمارے لیے مشکل تھا کہ ہم تعلیم کیسے حاصل کریں گے. شاید ہم کبھی طالب علم بن سکتے ہیں، اور ایک دنیا، ایک زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم کیا کہ ہم ڈائس کے پیچھے کھڑے ہیں ان 50 طلباء کے سامنے، جن میں ہم کبھی بیٹھنے کو بھی سوچتے تھے کہ شاید ہم بھی کبھی بیٹھیں گے. تو یہ سفر تو چند قدموں کا ہے، لیکن یہ سفر بہت لمبا ہے. تو بڑا اچھا احساس ہوتا ہے، اور پھر اس ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے کوشش کرتے ہیں کہ جو ہمارے سامنے طالب علم بیٹھے ہیں، ایمانداری کے ساتھ انہیں ہم ان کی تعلیم اور تربیت، کیونکہ میں ہمیشہ اپنی کلاس میں تربیت پہ بھی بات کرتا ہوں اور بہت زیادہ بات کرتا ہوں، کیونکہ تربیت ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو منزل تک پہنچاتی ہے، صرف تعلیم نہیں پہنچاتی. تو میں اپنی کلاس میں ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ان دونوں اسپیکٹس کے حوالے سے بات کرتا ہوں. اچھا, آپ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا یا اپنے آپ کو دیکھا ہوا ہے؟ نہیں جی، ہم نے اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھا اور ایک دوسرے کو بھی نہیں دیکھا. تو کیا لگتا ہے کہ عائشہ کیسی ہیں؟ عائشہ آپ بتائیں, کیا لگتا ہے اویس کیسے ہیں؟ کیا امیجینیشن کیا آپ لوگوں کی؟ بتائیں جی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ بنانے والے نے ہمیں بہت خوبصورت بنایا ہوگا، اس لیے کیونکہ جن لوگوں کو اس نے دیکھنے کی صلاحیت دی ہے وہ ہمیں اکثر بتاتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں بہت خوبصورت بنایا. اویس بھائی, تعریف ہو رہی ہے. ہاں جی، ہاں جی، میں سمجھ رہا ہوں. اچھا, لاسٹلی آپ بتائیے گا کہ کیا ایم ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ سوشل میڈیا بھی بڑا یوز کر رہے ہیں, ٹک ٹاک پہ بھی ماشاء اللہ بڑے ایکٹیو ہیں آپ لوگ. یوز کیسے کرتے ہیں؟ وہ ایک پروسیس ہے, اس میں موبائل میں ایڈیٹنگ کیسے کر لیتے ہیں, اپلوڈ کیسے کر لیتے ہیں, یہ کس نے سکھایا پھر؟ اچھا جی، اس میں کریڈٹ جو ہے وہ ڈاکٹر عائشہ کو جاتا ہے بہت حد تک. میں تو صرف سوچنے کا ہی کچھ کام کرتا ہوں کہ ویڈیو کا تھیم کیا ہونا چاہیے. باقی ویڈیو ایڈیٹنگ، ویڈیو اپلوڈنگ، ٹیگز، ہر کام عائشہ خود کرتی ہیں انڈیپینڈنٹلی. جو ہمارا سافٹ ویئر ہے جس سے ہم اسکرین کو سنتے ہیں، یعنی ہمارے لیے وہ بولتا ہے، تو ہم لوگ سن کے کام کرتے ہیں. اور اکثر ہم اپنی ویڈیوز بھی خود بناتے ہیں، ایک دوسرے کی اندازے سے بناتے ہیں، کیونکہ ہمارا مقصد سوشل اویئرنیس ہے، فلٹر لگانا نہیں ہے، اپنی پاپولیرٹی نہیں ہے، ہم نے خوبصورت نظر آنے کی کوشش نہیں کرنی، ہم نیچرل بناتے ہیں. ایون ہم گھر میں جس طرح پھیر رہے ہوتے ہیں اسی طرح سے ہم ویڈیو بنا دیتے ہیں. کوئی اس کے لیے میک اپ، کوئی ڈریسنگ، کچھ بھی نہیں ہمارا کرتے. مقصد صرف ایک ہے کہ دوسروں کی زندگی میں آسانی پیدا کرنا. ان والدین کو بتانا، جیسے ہمارے والدین پریشان تھے 90s میں، 2000 میں، ہم چاہتے ہیں کہ جو آج کے دور میں جو والدین ہیں ان کے لیے ہم آسانی پیدا کریں، ان بچوں کے لیے آسانی پیدا کریں جنہیں یہ نہیں پتہ کہ بینائی کے بغیر ہم تعلیم کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اور ان نوجوانوں کے لیے آسانی پیدا کریں جو آنکھوں کی نعمت ہونے کے باوجود بھی آج اپنی منزل کو تلاش کرنے میں ناکام ہیں. بالکل ٹھیک ہے, میں اسی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا, جس نے ہمیں ان تمام نعمتوں سے نوازا, اور اس کے باوجود بھی ہم ناشکری کرتے ہیں, بہت سارے لیم ایکسکیوزز دے دیتے ہیں کسی بھی معاملے میں. آج کی کہانی اس کپل کی ایک ایسی لازوال کہانی ہے, ایک ایسے عظیم استادوں کی کہانی ہے جو آنے والی نسل کو جو ہے وہ اب ترتیب دے رہے ہیں, اور ان کی اپنی زندگی میں کتنی ترتیب ہے وہ میں خود دیکھ کے حیران رہ گیا ہوں. یہ اسی طریقے سے اپنی زندگی کے معمولات زندگی روزمرہ کے اسی طریقے سے سر انجام دیتے ہیں جس طرح ایک عام آدمی شاید اس سے بھی بہتر. یہ واقعی ان کے اوپر ایک کرم ہے اور خراج تحسین کے مستحق ہیں ان کے والدین, ان کے اساتذہ جنہوں نے ان کو اس قابل بنایا اور انہوں نے اتنی محنت کی. یہ ایک ایسی اسٹوری ہے, میں سمجھتا ہوں اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے, اس سے ہمیں کچھ چیزیں سیکھنا چاہیے تاکہ ہم سب کی زندگیوں میں کچھ نہ کچھ بہتری آ سکے. اچھا عائشہ بہن, ہمیں پتہ لگا کہ آپ کچھ پوئٹری بھی کر لیتی ہیں, کچھ لکھ لیتی ہیں, تو ہمیں کچھ سنا دیں ذرا. اس دفعہ وائٹ کینڈے پہ میں نے ایک شعر لکھا تھا جو پھر ایک اسپیچ میں پڑھا. جو اندھیروں میں سفر کرتے ہیں، جو اندھیروں میں سفر کرتے ہیں، وہ اپنی ہمت سے سحر کرتے ہیں. جو اندھیروں میں سفر کرتے ہیں وہ اپنی ہمت سے سحر کرتے ہیں. یہ ایک مکمل داستان اس کپل کی ہم نے آپ کو سنا دی ہے. نیو سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.